بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جہت انہا تفید تخفیفا جاز ترکیب الضارب زید والضارب زید لحصول التخفیف بحذف النون وامتنع الضارب زید۔ یہی سے پڑھنا ہے نا؟ جی صحیح۔ یہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اضافت لفظیہ کا تعارف اور اس کے احکامات پڑھ لیے کہ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہوتا ہے جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس سے صرف لفظی تخفیف حاصل ہوتی ہے، اس سے تعریف یا تخصیص کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے کم از کم جو درجہ ہے لفظی تخفیف کا وہ اس سے حاصل ہونا ضروری ہوگا۔ وہاں پر یہ کریں گے، یہ اضافت کریں گے جہاں پر لفظی تخفیف حاصل ہو۔ اگر بالفرض جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا اضافت معنویہ میں، اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر پہلے سے ہی وہ معرفہ ہے، اس کو تعریف حاصل نہیں ہوگی، تو وہاں پر آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اضافت جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اضافت لفظیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی اضافت لفظیہ وہاں پر ہوگی جہاں لفظی تخفیف حاصل ہو۔ اگر بالفرض کوئی ترکیب ایسی ہے جہاں پر لفظی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی، تو وہاں پر بھی یہ جیسے پہلے حکم پڑھ لیا تھا معرفہ کی طرف اضافت جیسے وہ ناجائز ہے، اسی طرح اضافت لفظیہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ بولو، ناجائز ہونی چاہیے، اور وہ ناجائز ہوگی، وہ ممتنع ہو جائے گی۔ لہٰذا 3 مثالیں دی ہیں شارح نے، ماتن نے، ایک ناجائز ہے اور 2 جائز ہیں۔ دیکھیں الضاربہ زیدن اور الضارب زیدن، اس میں دیکھ لیں کہ لفظی تخفیف حاصل ہے۔ الضاربہ سے نونی تثنیہ اور الضارب سے نونی جمع کا اسقاط اس اضافت لفظیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلی مثال ہے الضارب زیدن، الضارب زیدن۔ الضارب زید میں دیکھیں کہ جی الضارب میں زید میں تو تنوین ہے، اس میں تو کوئی تخفیف نہیں ہوئی۔ الضارب کی صورتحال ایسی ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے، الف لام کے آنے کی وجہ سے اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ جی اس کی جو تنوین ہے وہ کیوں ساقط ہے؟ الف لام کی وجہ سے۔ تو الضارب کی جب ہم نے زید کی طرف اضافت کی تو اس اضافت کی وجہ سے کوئی لفظی تخفیف کا فائدہ ہوا؟ بولو، نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے ماتن نے کہا کہ یہ ترکیب جائز ہی نہیں، یہ ترکیب کیا ہو جائے گی؟ ممتنع ہو جائے گی، اس لیے کہ اضافتی لفظیہ ہے اور اس کا تخفیف کا فائدہ ہوگا تبھی یہ اضافت ہوگی، وگرنہ یہ اضافت نہیں ہوگی۔ دیکھ ومن جہت انہا تفید تخفیفا، یہ ایک اور تفریح ہے۔ ماقبل میں آپ لوگوں نے 3 چیزوں کا مجموعہ پڑھ لیا تھا کہ جی لفظی تخفیف کا اثبات اور تعریف کا انتفاع اور تخصیص کا انتفاع، یہ 3 چیزیں تھیں۔ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں نے پچھلی 2 مثالوں کے بارے میں کہا کہ جی ایک جائز ہے اور ایک کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب اسی پر ایک اور صورت ذکر کر رہے کہ ان تینوں میں سے صرف اس ایک جہت کو دیکھ کر کہ یہ لفظی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے تفید تخفیفاً، تو یہ 2 ترکیبیں جائز ہیں اور ایک ترکیب کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو اس کو ذکر کیا۔ اس کا ماقبل پر عطف ہے کہ من جہتی، سما پر ہی اس کا عطف ہے، من جہتی انہا تفید تخفیفاً، اس جہت سے کہ یہ تخفیف کا فائدہ دیتا ہے۔ جاز ترکیب الضارب زید، تو الضارب زید اور الضارب زید کی ترکیب جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لحصول تخفیف بحذف النون، نون کو حذف کر لینے کے ساتھ تخفیف کے حصول کی وجہ سے۔ وامتنع الضارب زید، اور الضارب زید ممتنع ہے، کیوں؟ لعدم التخفیف، تخفیف کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لأن تنوین الضارب، اس لیے کہ الضارب کا جو تنوین ہے انما سقط للالف واللام، اس کا سقوط ہوا ہے، وہ ساقط ہے الف اور لام کی وجہ سے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ جی یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ تو ماقبل میں یہ بھی تفریح ہے اور پہلے والی بھی تفریح تھی۔ ان تفریعات کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ان 3 چیزوں کے ساتھ۔ کون سی 3 چیزیں؟ تعریف کا نہ ہونا، تخصیص کا نہ ہونا اور لفظی تخفیف کا ہونا۔
دو عدمی ہے اور ایک وجودی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ والی جو تفریح ہے، دو مثالوں کا جائز اور ایک کا ناجائز، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہاں پر تعریف کے نہ ہونے یا تخصیص کے نہ ہونے کا ان دو مثالوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں صرف اور صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظی تخفیف کا ہونا یا نہ ہونا۔ ایک مثال میں لفظی تخفیف ہے تو دو مثالوں میں ہے تو وہ دونوں جائز ہے، اور ایک مثال میں لفظی تخفیف نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو ان تین باتوں میں جو امور ثلاثہ ہیں، ان امور ثلاثہ میں اس تفریح میں کتنی باتیں پائی جا رہی ہیں؟ بولو، صرف ایک پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر والی جو دو مثالیں تھی، ہاں، مررت برجل حسن الوجہ، مررت بزید حسن الوجہ، اس میں کتنی باتیں پائی جا رہی تھی؟ بولو، اس میں دو باتیں تھی نا، لفظی تخفیف کا ہونا اور تعریف کا منتفی ہونا، اس میں تخصیص نہیں پائی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ہے، اور ان تینوں مثالوں میں کیا بات ہے؟ صرف لفظی تخفیف ہے۔ یہاں پر تعریف کا نہ ہونا یا تخصیص کا نہ ہونا، اس کا کوئی عمل دخل ان مثالوں کے جائز اور ناجائز ہونے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو یہ والی جو تفریعات ہے یہ بمنزلہ مفرد کے ہو گئی۔ تین چیزیں ہیں نا، ان تین چیزوں میں سے اس تفریح میں کتنی باتیں پائی جا رہی ہے؟ ایک، اور اوپر والی میں کتنی باتیں پائی جا رہی تھی؟ دو۔ تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے مفرد کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں مرکب کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو اس ترتیب کے مطابق یہ والی جو تفریح ہے، یہ تفریح کہاں پر ہونی چاہیے؟ پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، اور وہ جو پہلی دو مثالیں دی ہے، ایک جائز اور دوسری ناجائز، وہ دوسری نمبر پر ہونی چاہیے۔ یہ اس ترتیب میں تھوڑا سا جو ہے وہ شارح کو اعتراض ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو امتنع الضارب والی صورت ہے، آگے اس کے ساتھ کافی سارے ملحقات ہیں، بہت لمبی بحث ہے، یہ دیکھیں آگے خلافاً للفراء وضعفا ہے۔ آگے اگلی مثال جو ہے اگلے پیج پر دیکھیں، وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ، یہ ساری کی ساری جتنی بھی بحث ہے یہ ساری وَلَا يُضَافُ تک، کہاں تک؟ وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهِ، یہاں تک یہ جتنی بھی بحث ہے ان سب کا تعلق یہ الضارب زید کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وَامْتَنَعَ الضَّارِبُ زید۔ تو چونکہ اس کے آگے ملحقات زیادہ تھے، اس کی بحث زیادہ تھی، اس وجہ سے ترتیب تو یہی تھی کہ یہ پہلے ان مثالوں کو ذکر کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ بمنزلہ مفرد کے ہیں، اور جو اوپر والی دو مثالیں گزری ہیں، ایک جائز دوسری ناجائز، وہ بعد میں ذکر کرتے۔ لیکن چونکہ آگے اس کے ساتھ ابحاث زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ مختصر کو پہلے ذکر کر لیا اور جو تفصیلی تھا اس کو بعد میں۔ جی دیکھیں، ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہ لا دخل فی ھذا التعریف، لئن فی ھذا کے بعد کیا ہے؟ ہاں، تفریح ہے، انہوں نے تعریف کا لفظ لکھا ہے، تو ولا انہ لا شک انہ لا دخل فی ھذا التفریع، یہ پھر ٹھیک کر دے اس کتاب میں، ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہ لا دخل، کہ کوئی دخل نہیں ہے، فی ھذا التفریع، اس تفریع میں، لانتفاء التعریف، تعریف کے منتفی ہونے کے لیے، ولا لانتفاء التخصیص، اور نہ ہی تخصیص کے منتفی ہونے کے لیے۔ ان دو چیزوں کے لیے ان مثالوں میں کوئی دخل و عمل نہیں ہے، بل یکفی فیہ وجوب التخفیف فقط، بلکہ اس میں محض تخفیف کا ثبوت کافی ہے، بلکہ اس میں تو صرف وعلی ھذا، اور اس ترتیب کے مطابق، اس وضاحت کے مطابق، کان الانسب، مناسب تھا، کان الانسب تقدیم ھذا الفرع، اس فرع کا مقدم کرنا مناسب تھا، لیکنہ اخرہ، لیکن ماتن نے کیا کیا؟ اس کو مؤخر کیا، لکثرت لواحقہ، اس کے لواحق کی کثرت کی وجہ سے، اس کے لواحقین بہت کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو بعد میں ذکر کر لیا۔ جی پتہ چلا؟ چلیں آگے، خلافاً للفراء، امام فراء کے خلاف کرتے ہوئے، امام فراء کے خلاف کرتے ہوئے، امام فراء کہتے ہیں کہ جی یہ جو امتنع الضارب زید آپ لوگوں نے بولا ہے تو اس میں الضارب زید ممتنع نہیں بلکہ جائز ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ الضارب زید کیا ہے؟
جائز ہے، تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا کہ جی یہاں تخفیفی لفظی ہے، تخفیفی لفظی کا فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اضافت لفظیہ کو کیسے وجود دے دیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو الف لام ہے یہ بعد میں داخل ہوا۔ پہلے یوں تھا زاربن زیدن، پہلے کیا تھا؟ زاربن زیدن، پھر تنوین جب اضافت کر لی گئی تو یوں بن گیا زارب زید، ہاں، پھر جب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گئے تو بننے کے بعد پھر اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، تو گویا کہ پہلے یہاں تنوین تھی، تنوین اضافت کی وجہ سے گر گئی، پھر جب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گئے پھر اس کے بعد الف لام داخل ہوا۔ یہ الف لام پہلے کا نہیں ہے، یہ الف لام پہلے کا نہیں ہے، تو اس کا جواب ماتن شارح نے یہ دیا کہ جی یہ تو کیا ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ جی حصی طور پر ایک الف لام جو ہے وہ داخل ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، مفرد پر الف لام داخل ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا، تو یہ ظاہری حصی وجود کے بھی کیا ہے، خلاف ہے، اس وجہ سے یہ آپ کا یہ کہنا یہ غیر مستقیم ہے۔ خلافاً للفراء، امام فراء کے خلاف کرتے ہوئے، فإنه يجوز، پس بے شک وہ جائز قرار دیتے ہیں الضارب زید کی ترکیب کو، اما لأنه، یا تو اس وجہ سے توہم کہ انہوں نے یہ گمان کیا ان دخول لام التعریفی کہ لام تعریف کا داخل ہونا انما ہوا بعد الاضافت، یہ کیا ہے، اضافت کے بعد ہے، فحصل التخفیف بحذف تنوین، لہذا تخفیف یہ حاصل ہے تنوین کو حذف کر لینے کے ساتھ، بسبب الاضافت، کیسے، اضافت کی وجہ سے، ثم عرف باللام، پھر کیا ہوا، اس کو معرف باللام بنا لیا گیا۔ واجاب المصنف، یہ پہلی دلیل ہے، یہ امام فراء کی پہلی دلیل ہے، آگے اور بھی دلائل ہیں ان کے، تو پہلی دلیل یہ ہے کہ جی یہ الف لام جو ہے یہ کیا ہے، یہ بعد میں داخل ہوا ہے۔ واجاب المصنف عنہ فی شرحہ، اور مصنف نے اپنی شرح میں اس سے جواب دیا بأنہ غیر مستقیم، کہ جی یہ کہنا یہ درست نہیں ہے، لأن القول بتأخر اللام المتقدمۃ حسا علی الاضافۃ، اس لیے کہ اس لام کے مؤخر ہونے کا کہنا جو حصی طور پر متقدم ہے اضافت پر، مجرد ادعاء، یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، وہ مخالف لظاہر، اور یہ کیا ہے، ظاہر کے بھی مخالف ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جی پہلی دلیل کی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جائز ہے، جائز کیوں ہے، جائز اس طرح سے ہے کہ پہلے یہ بغیر الف لام کے تھے، تنوین اضافت کی وجہ سے ساقط ہو چکی، الف لام بعد میں داخل ہوا، لہذا تخفیف حاصل ہے تو یہ ترکیب بھی جائز ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ایک شاعر ہے اعشا، کون ہے بھائی شاعر، اعشا ایک شاعر ہے، اور اس اعشا شاعر نے جو ہے یہ ایک شعر پڑھا ہے، شعر کیا ہے دیکھیں، وہ شعر یہ ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجی خلفہا اطفالہا، آگے شرح میں دیکھ لیں اس کا باقی حصہ بھی لکھا ہوا ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجی خلفہا اطفالہا، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لو، شارح نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میرا جو ممدوح ہے، پہلے شاعر اور شاعری کیسے ہوتی تھی، وہ کسی کی تعریف کرتے تھے، اور یہ ایک کمائی کا بڑا بہترین ذریعہ تھا، جس کی جتنی زیادہ مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ اس بندے کو نوازتا تھا، تو فرمایا کہ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، میرا جو ممدوح ہے وہ ہبہ کرنے والا ہے المئۃ الحجان، سفید 100 اونٹنیوں کو، ہاں، وعبدہا، اس کے غلاموں کو سمیت، 100 اونٹنیاں بھی اور اس کو سنبھالنے کے لیے غلام بھی، عوزن، اس حال میں کہ وہ 100 اونٹنیاں وہ کیا ہیں، عوزن حدیثات النتائج ہیں، ابھی ابھی ان کے بچے جنے ہوئے ہیں، مطلب اس طرح کی اونٹنیاں جو تھی وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی، ہاں، جن کے بچے بھی ہوتے تھے، دودھ والی اونٹنیاں، تو خلفہا یزجی خلفہا اطفالہا، یہ ان کا جو غلام ہے یہ ہانک رہا ہے ان کے پیچھے ان کے بچوں کو بھی،
ٹھیک ہے، وہ 100 اونٹنیاں ہیں، نوزائیدہ بچوں والی ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں 100 اونٹنیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ ایک آدمی کو ہبہ کرنے والا ہے، تو لہٰذا یہ تعریف کر کے اس نے کافی سارے پیسے کما لیے ہوں گے۔ تو اس مثال میں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے تو پیسے کما لیے، اب ہمارے لیے مسئلہ بنایا، تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جی دیکھیں، اس میں الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، یہ جو المئۃ الحجان ہے یہ موصوف اور صفت ہے، یہ موصوف اور صفت ہے، یہ الواہب کا مضاف الیہ ہے، الواہب صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو المئۃ الحجان ہے یہ معطوف علیہ ہے، سمجھو ذرا اچھی طریقے سے، الواہب یہ مضاف ہے، صیغہ صفت ہے، المئۃ الحجان یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور عبدہا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ معطوف۔ لہٰذا معطوف اور معطوف علیہ کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ حکم ایک جیسا ہوتا ہے۔ حکم ایک جیسے ہونے کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عامل کا تعلق معطوف علیہ سے ہے، اسی عامل کا تعلق کس کے ساتھ بھی ہے؟ معطوف کے ساتھ بھی ہے۔ اور المئۃ الحجان کا عامل کون ہے؟ جو اس کا مضاف ہے، الواہب۔ لہذا جب معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا تو یہ عبارت یوں بھی بن جائے گی جیسے یوں ہے، الواہب المئۃ الحجانی اور الواہب عبدہا۔ عبارت سمجھ آ گئی؟ الواہب المئۃ الحجان کی طرح عطف کی وجہ سے یہ الواہب عبد کے ساتھ بھی ثابت ہے، لہذا یوں بن جائے گی عبارت الواہب عبدہا۔ اب اس سے کیا نکالا انہوں نے؟ یوں نکالا کہ جی دیکھیں، عبدہا مضاف اور مضاف الیہ ہے، معرفہ کی طرف اضافت ہے تو یہ معرفہ ہوا، تو معرف باللام وہ مضاف ہے کس کی طرف ہو؟ معرفہ کی طرف، لہذا لفظی طور پر تو کوئی تخفیف اس میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ الواہب سے وہ تنوین گر گئی ہو، اس جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے، ایسے ہے کوئی بات؟ بولو۔ تو الواہب پہ تنوین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ الف لام کے آنے کی وجہ سے۔ آگے جو ہے عبدہا میں بھی کوئی تخفیف نہیں ہے، تو عبدہا بھی اپنی حالت پر برقرار ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس میں بھی ایک معرف باللام مضاف ہو رہا ہے ایک معرفہ کی طرف، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے الضارب زید ہے۔ الضارب زید میں کیا مسئلہ ہے؟ الضارب میں الف لام داخل ہے، اس وجہ سے تنوین تو الف لام کی وجہ سے ساقط ہے، آگے زید میں بھی کوئی تخفیف نہیں ہے، وہ بھی معرفہ ہے۔ تو جیسے الضارب زید میں معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہے، اضافت کی وجہ سے کوئی تنوین یا کوئی اور تخفیف نہیں ہو رہی، اسی طرح یہ الواہب عبدہا میں بھی یہی ترتیب ہے کہ یہاں پر بھی وہ معرف باللام ہے، اس وجہ سے تنوین اس کا اضافت کی وجہ سے نہیں گرا، اور عبدہا میں بھی کوئی تبدیلی اس کی وجہ سے نہیں آئی۔ استدلال کی سمجھ آ گئی کھڑے ہونے والوں؟ چل بیٹھ جاؤ جی۔ دوبارہ سمجھے، یہ عاشا شاعر ہے اور یہ اچھے خاصے فصیح آدمی ہے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ شعر کیا پڑھا؟ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجی خلفہا اطفالہا، یہ ایک شعر پڑھا۔ اس میں یہ ترکیب ہے کہ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، المئۃ الحجان یہ موصوف اور صفت معطوف علیہ، عبدہا معطوف، معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک جیسے ہوتا ہے، ان کا عامل ایک ہی شمار ہوتا ہے، تو الواہب کا تعلق جیسے المئۃ الحجان کے ساتھ ہے، اسی طرح کس کے ساتھ ہے؟ بولو، عبدہا کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا اس میں دیکھیں کہ الواہب عبدہا یہ عبارت بن جائے گی۔ عبارت کیا بن جائے گی؟ الواہب عبدہا۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے، یہ بھی ویسی ترکیب ہے جیسے الضارب زیدن ہے۔ تو جب اس شاعر عاشا نے اس کو کہا ہے تو مطلب یہ ان کے نزدیک جائز ہوگا، ویسے تو نہیں کہا ہوگا نا، یہ ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ تو جب یہ جائز ہے تو پھر الضارب زید بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز۔ یہ دوسری دلیل ہے، دوسرا استدلال ہے، کن کا؟ امام فرا کا، یہ دوسرا استدلال ہوا۔ اس کا شاعر نے کہا ہے، یہ ماتن نے کہا ہے کہ جی وضعفا، ان کا یہ کہنا ضعیف ہے، ان کا یہ کہنا کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ ان کی یہ بات ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے۔ ضعف کیوں ہے؟ ضعف اس وجہ سے کہ جی کیا ہونی چاہیے؟
تخفیف کا حصول ہونا چاہیے، اور جب تخفیف یہاں پر حاصل نہیں ہے، جب تخفیف حاصل نہیں ہے تو پھر یہ کہنا بھی کیا ہو جائے گا، یہ کوئی اچھا اور قوی بات نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف بات ہے۔ دیکھو بات سمجھ آ گئی۔ وَأَمَّا لما وقع، یا تو اس وجہ سے، اما لأنہ توہم، یا تو اس وجہ سے کہ جی یہ جو ہے الف لام پہلے داخل ہوا بعد میں داخل ہوا، و اما لما وقع، یا پھر اس وجہ سے جو کہ واقع ہے فی شعر العشاء، عشاء کے شعر میں، من قولہ، یہ اس کے اس قول سے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، فإن قولہ، آگے اس کا جو ہے وہ انطباق ذکر کیا ہے کہ یہ جو وعبدہا کا جو قول ہے بالجر، یہ جر ہے اور یہ معطوف ہے علی المئہ پر، فصار المعنی باعتبار العطف، تو معنی عطف کے اعتبار سے یوں ہو جائے گا الواہب عبدہا، فہو من باب الضارب زید، تو یہ بھی کس کی طرح ہو جائے گا، الضارب زید کے باب سے ہو جائے گا۔ فکما لا یمتنع ذالک، پس جیسے یہ والی صورت ممتنع نہیں ہے، حیث اتی بہ بعض البلغاء، کہ اس ترکیب کو لے کر آئے ہیں بعض بلیغ لوگ، لا یمتنع ھذا، تو یہ جو صورت ہے الضارب زید یہ بھی ممتنع نہیں ہے۔ فاجاب المصنف عنہ بقولہ، تو ماتن نے اپنے اس قول سے اس کا جواب دیا ہے کہ وضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، کہ جی یہ قول ضعیف ہے، یہ قول کیا ہے، ضعیف ہے، یعنی ان ھذا القول ضعیف، یعنی یہ جو قول ہے یہ کیا ہے، ضعیف ہے، لا یقوی فی الفصاحت، یہ فصاحت میں کوئی قوی قول نہیں ہے، بحیث یستدل بہ، اس حیثیت سے کہ اس سے کوئی استدلال کر لیا جائے، لما عرفت، اس وجہ سے جو تم جان چکے ہو، من امتناع مثل الضارب زید، الضارب زید جیسے مثل کے ممتنع ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہے بھائی کہ جی یہ اس کا کوئی تخفیفی لفظی جو ہے وہ لفظی تخفیف یہاں پر حاصل نہیں ہے، تو جب لفظی تخفیف حاصل نہیں ہے تو عبارت کا اور اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، اور جب فائدہ حاصل نہیں ہے تو بغیر فائدے کے کوئی ترکیب بنانا، کوئی جو ہے وہ اس طرح کا جوڑ بنانا، یہ اس کا بھی جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتا، تو لہٰذا یہ کیا بن جائے گا، یہ اس اعتبار سے ضعیف ہو گیا۔ آگے اس پر لعدم الفائدۃ فی الاضافۃ، اضافت میں فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ کا یہ جو جواب ہے اس میں مصادرہ علی المطلوب ہے۔ مصادرہ علی المطلوب ایک اصطلاح ہے، منطق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، جس کو بولتے ہیں دور اور تسلسل، جس کو کیا بولتے ہیں، دور اور تسلسل۔ اس کی جو ہے مختلف صورتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، لہٰذا اس کی وضاحت وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح دور اور تسلسل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس میں مصادرہ علی المطلوب کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ مصادرہ علی المطلوب کی خرابی کیسے لازم آ رہی ہے، دیکھیں وہ اس طرح سے کہ ماتن نے یہ بات کہی ہے کہ جی الضارب زید ممتنع ہے، الضارب زید ممتنع ہے۔ ممتنع کیوں ہے، اس لیے کہ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا یہ باطل ہے، یہ دلیل باطل ہے تو وہ بھی ممتنع ہے۔ الضارب زید یہ ممتنع ہے، کیوں ممتنع ہے، آگے جو دلیل انہوں نے دی ہے یہ دلیل کا بطلان ثابت کر کے وہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ عدم امتناع کی دلیل دے رہے ہیں، وہ صحت کی دلیل دے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ صحت کی دلیل کو بگاڑ لیا، صحت کی دلیل کو انہوں نے کیا کر لیا، بگاڑ لیا، اور یہ کہہ دے کہ جی یہ دلیل آپ کی بنتی نہیں ہے۔ تو جب یہ دلیل بنتی نہیں ہے تو اس سے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ جی ماتن کہتے ہیں الضارب زید ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے، یہ والی جو دلیل ہے یہ دلیل باطل ہے اس لیے ممتنع ہے۔ یہ والی دلیل کیوں باطل ہے، یہ الضارب زید کی طرح ہے، اس دلیل کا بطلان کیوں ہے، الضارب زید کی طرح ہونے کی وجہ سے۔ تو بات وہیں پہ آ گئی کہ جی الضارب زید یہ ممتنع ہے، کیوں ممتنع ہے، اس لیے کہ وضعف الواہب المئۃ الحجان ہے، مطلب الواہب المئۃ الحجان وعبدہا یہ باطل ہے، ہاں تو یہ باطل ہے تو اس وجہ سے وہ ممتنع ہے۔ اب یہ والی صورت کیوں باطل ہے، اس وجہ سے کہ الضارب زید کی طرح ہے یہ، اور وہ ممتنع ہے تو یہ بھی ممتنع ہو گیا۔ تو بات الضارب زید سے ایک واسطے سے گھوم کر پھر کہاں پر آ گئی،
الضارب زید پہ ہی آ گئی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے، شائبہ ہے، مصادرہ علی المطلوب والا، اور اس طرح کا آپ لوگ منطق میں پڑھ چکے ہو کہ جی یہ دور اور تسلسل کی خرابی کیا ہے، یہ باطل ہے۔ ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، ان فیہ شعبہ مصادرۃ علی المطلوب، کہ اس میں مصادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے، اس میں مصادرہ علی المطلوب کی کیا ہے، پھر آمیزش کا لفظ بتایا ہے اس لیے کہ یہ بعینی ہی مصادرہ علی المطلوب کی صورت نہیں ہے۔ مصادرہ علی المطلوب کی 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ ہے جو وہ بعینی ہی دلیل ہے، یا جو دعویٰ ہے وہ دلیل کا جز ہے، یا پھر جو دلیل ہے وہ دعویٰ پر موقوف ہے مکمل طور پر، یا پھر جو دلیل ہے اس کا کوئی جز جو ہے وہ دعویٰ پر جو ہے وہ موقوف ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس کی 4 صورتیں ہیں، آپ لوگ اس کی وضاحت منطق میں پڑھ چکے ہو، تو وہی صورت ہے۔ اب ان 4 جو بنیادی صورت ہے یہ ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے، وہ کیسے نہیں ہے اس کی وضاحت کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ سمجھ اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ مجھے نہیں آتا، میں بتاؤں گا تو اپنی طرف سے کوئی جگاڑ لگا کر بتاؤں گا، ہاں، تو جو خود مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آگے آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، تکراری ہو یا پڑھانے والے ہو، جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی اس پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، تاکہ اگلے کی حجت تام ہو جائے، وہ آگے سے پوچھیں، یار اتنا سمجھانے کے باوجود پھر دوبارہ پوچھ رہے ہو، ہیں، ایک گر بتا رہا ہوں، جو آپ کو بات خود سمجھ نہیں آتی عام طور پر اس پر زور زیادہ لگتا ہے، بار بار اس کو اپنے غلط جو اس نے خود غلط سمجھا ہے وہی غلط اگلے کو سمجھانے پر وہ زیادہ زور لگاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ چپکے سے گزرتے ہیں تو پھر کسی نے پوچھ لینا ہے کہ یہاں سے آپ جلدی سے گزرے، صحیح سمجھ نہیں آئی، ہیں، تو اس کو بار بار کہہ دیا تاکہ اس کا یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ آپ جلدی سے گزریں۔ جی، بیزتی بعض مرتبہ جو ہوتی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ استاد صاحب مطالعہ کر کے نہیں آئے ہوتے ہیں، پڑھانے کے لیے جو مواد چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے، تھوڑا سا کسی سے سن لیا، کسی نے سنایا نہیں، ہیں، تو کلاس شروع ہو گئی، اور پھر کلاس ہونے کی وجہ سے آخر میں ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ولا یخفا، یہ مخفی نہیں ہے یہ بات، ان فیہ شعبہ مصادرۃ علی المطلوب، کہ اس میں مصادرہ علی المطلوب کی خرابی ہے، شائبہ ہے۔ اللہم الا ان یقال، ہاں البتہ اس مصادرہ علی المطلوب سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم یوں نہ کہیں کہ جی یہ قول ضعیف ہے، اس قول کو ضعیف ہم نہ کہیں، ہاں، یہ تو اس وجہ سے کہ ہم بعینی ہی اسی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں نا، اسی کو باطل کر رہے ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دیں کہ ضعف الاستدلال بہ، اس مصادرہ علی المطلوب سے بچنے کی ایک صورت کیا ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ ضعف الاستدلال بالواہ بالمئۃ الحجان وعبدہا کہہ دے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے وہ مصادرہ والی صورت لازم نہیں آتی۔ اس صورت میں ہم بعینی ہی اس کا رد نہیں کر رہے، بلکہ اس سے استدلال کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ جی اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ الواہ بالمئۃ الحجان وعبدہا کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے آپ کا استدلال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے جو مصادرہ والی صورت ہے، ہاں، دور والی صورت ہے، اس کی خرابی لازم نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اس سے استدلال کیوں نہیں ہو سکتا، تو یہ شعر دیکھیں، الفاظ الواہ بالمئۃ الحجان وعبدہا، جو امام فرا کا ٹوٹل مکمل استدلال ہے وہ اس پر ہے کہ جی عبدہا مجرور ہے، عبدہا کیا ہے، مجرور ہے، تو جب یہ مجرور ہوا تو پھر اس سے ان کا استدلال بنے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ان کا مجرور ہونا یہ یقینی نہیں ہے بلکہ محتمل ہے، اور یہ آپ اصول پڑھ چکے ہو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال آ گیا استدلال آپ کا باطل ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو عبد ہے اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور منصوب پڑھنے کی پھر 2 وجہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کا عطف ہو رہا ہو لیکن المئہ کے لفظوں پر نہیں بلکہ اس کے محل پر، چونکہ یہ الواحب کے لیے مفعول بھی ہے محل کے اعتبار سے، تو محل پر عطف کر کے کیا ہے،
بولو محل پر عطف کرنے کی وجہ سے یہ منصوب بن جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو واو ہو یہ واو عطف کا نہ ہو بلکہ واو بمانہ مع کے ہو، واو بمانہ اور یہ مفعول معہ ہو، لہذا ان دونوں وجوہاتوں سے یہ اس کا جو اعراب ہوگا وہ نصب کا اعراب ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ نصب والا اعراب ہے۔ اس وجہ سے اس سے یہ جو اعرابی احتمال ہوا اس کی ظاہر ہے اگر نصب والی صورت ہے تو پھر تو ان کا استدلال نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی احتمال ہے، اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرماتے اللہم الا ان یقال، اللہم مگر یہ کہ یوں کہہ دیا جائے، المراد بھی کہ مراد اس سے یہ ہے انہ ضعیف فی الاستدلال بھی کہ یہ اس سے استدلال میں ضعیف ہے، اس لا نص فیہ علی الجر، اس لیے کہ جر میں اس میں کوئی نص نہیں ہے، فإنہ یحتمل النصب، پس بے شک یہ نصب کا بھی احتمال رکھ رہا ہے، حملا علی المحل، محل پر محمول کرتے ہوئے، او علی انہ مفعول معہ، یا اس طور پر کہ یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے۔ ایک تو یہ جواب ہے، لیکن استاد جی آئے تو نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ براہ راست کوئی حکم وہ نہیں جاری ہو سکتا، لیکن عطف کی صورت میں وہ حکم جاری ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ جی رب شاۃ و سخلتھا، یہ جو ربا ہے، ربا یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا۔ ربا کا حکم کیا ہے کہ یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، لیکن اس مثال میں دیکھ لیں رب شاۃ و سخلتھا، اب یہ وسخلتھا کا عطف کس پر ہے؟ شاطن پر ہے، ایسے ہی ہے، تو اب عطف کے ذریعے سے تو کیا ہو جائے گا؟ ربا جو ہے یہ سخلت پر بھی داخل ہے، اب سخلہ پر براہ راست جو ہے وہ ربا داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عطف کے ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک حکم براہ راست نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن عطف کے ذریعے سے اس میں گنجائش بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح یہ بھی صورتحال ہے کہ جی اگر ہم الواحد کو براہ راست المئہ پر عبدہا پر داخل کرے تو یہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہاں تخفیف کا جو کوئی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہاں چونکہ عطف کے ذریعے سے درمیان میں واسطہ ہے تو پھر یہ حکم لگ سکتا ہے، تو یہ ایک دوسرا جواب ہے۔ او علی انہ مفعول، او لانہ، یا اس وجہ سے کہ قد یتحمل فی المعطوف، کہ کبھی معطوف میں گنجائش ہوتی ہے، ما لا یتحمل فی المعطوف علیہ، وہ جو کہ معطوف علیہ میں نہیں ہوتی، جیسے رب شاۃ و سخلتھا حیث جاز ھذا الترکیب، کہ یہ ترکیب تو جائز ہے، ولم یجوز رب سخلتھا، لیکن رب سخلتھا کی ترکیب جائز نہیں ہے، بادخال رب علی سخلتھا، کہ ربا کے ادخال کے ساتھ سخلت پر، بدون العطف، عطف کے بغیر۔ آگے پورا شعر اس کو ذکر کیا اور اس کی جو ہے لغوی وضاحت ہے، یہ مکمل کر لیتے ہیں۔ الواہب والبیت بتمامہ، اور شعر مکمل طور پر یوں ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجی خلفہا اطفالہا، کہ میرا ممدوح ایسا ہے جو ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹنیوں کو غلام سمیت، اس حال میں کہ وہ نوزائیدہ بچوں والی ہیں، یزجی خلفہا اطفالہا، اس یہ غلام اس کے پیچھے ہانک رہے ان کے بچوں کو، ای ممدوح ہو، اب آگے اسی کی وضاحت ہے، ای ممدوح ہو یعنی اس کا جو ممدوح ہے، الواہب المئۃ الحجانی، وہ جو ہے وہ سفید اور 100 سفید اونٹنیوں کو ہبہ کرنے والا ہے۔ حجان کا معنی ذکر کیا ہے، البیض من النوق، ہاں سفید اونٹنیاں مراد ہے، یستوی فیہ الجمع والواحد، پھر یہ جو ہے یہ حجان کا لفظ مفرد کے لیے اور جمع کے لیے برابر طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حجان کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت یہ ذکر کی ہے کہ یہ صفت للمئہ، یا تو یہ مئہ کے لیے صفت ہے، او بدل عنہا، یا پھر اسے کیا ہے بدل ہے، او من قبیل الثلاثۃ الاسواب، یا پھر یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا، جیسے کما ہوا مذہب الکوفیہ، کوفیہ کا جیسے مذہب ہے کہ جی عدد اور معدود دونوں کیا ہو، معرب باللام ہو اضافت کی شکل میں، پھر وہ والی صورت ہو جائے گی۔ اس کے بعد عبد ہے، تو عبد پر اعتراض ہوگا کہ جی یہاں پر ہا ضمیر سے مراد یہ جو ہے وہ المئہ ہے، تو اونٹنیوں کا غلام، تو غلام تو اونٹنیوں کا نہیں ہوتا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر عبد سے مراد راعیہ ہے، عبد سے مراد کیا ہے؟ راعی، ان کا چرواہا مراد ہے، غلام تو ان کا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کیا ہے وہ
چرواہا ہوتا ہے وہ بھی خادم ہوتا ہے، جیسے غلام خدمت کرتا ہے تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ بھی ان کی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَعَبْدِهَا أَيْ رَاعِيهَا، یعنی ان کا جو چرواہا ہے، تشبیہاً لہو، اس کو تشبیہ دیتے ہوئے بالعبد، عبد کے ساتھ، لقیامہ بحق خدمتها، اس کی حق خدمت کے ساتھ قائم ہونے کی وجہ سے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں حقیقی غلام ہی مراد ہے، اور وہ ادنا ملابست ہے کہ جی جس انسان کے یہ اونٹنیاں ہیں انہی کا یہ غلام ہے، تو یہ اونٹنیاں بھی چونکہ اس کے مالک کی ہے تو لہٰذا اس بار سے کیا ہو جائے گا، یہ ادنا ملابست ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جیسے یہ جس انسان کی ملکیت ہے یہ غلام بھی اس انسان کی ملکیت ہے، تو لہٰذا کیا ہو جائیں گے، یہ اس اعتبار سے ان کا حقیقی غلام بھی ہو سکتا ہے۔ او عبدہا حقیقتاً، یا پھر ان کا حقیقی طور پر جو ہے وہ غلام ہو، باضافت ہی، اس کی طرف اضافت کی وجہ سے، لادنا ملابست، ادنا ملابست کی وجہ سے۔ اگلا لفظ ہے عوزن کے، عوزن یہ زال کے ساتھ ہے، نقطے والے زال کے ساتھ، یہ عائز کی جمع ہے، اور عائز کس کو بولتے ہیں، حدیثات، صحیح سے کہنا، ایک منٹ سر، حدیثات النتائج، حدیثات النتائج کس کو بولتے ہیں، ایسی اونٹنیاں جو کہ کیا ہو، نوزائیدہ بچوں والی ہوں۔ یزجی کا جو لفظ ہے یہ بھی زائے معجمہ کے ساتھ ہے اور جیم کے ساتھ ہے، معلوم کے صیغہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی مذکر معلوم کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے یسوقو، یسوقو کا معنی کیا ہوتا ہے، ہانکنا ہوتا ہے۔ آگے یسوقو کا فاعل کون ہے، تو ضمیر العبد، وہ عبد کی ضمیر ہے۔ اطفالھا، اس کا اعراب ذکر کیا ہے کہ جی یہ منصوب ہے مفعولیت کی بنا پر، یزجی فعل فاعل ہو جائیں گے، خلفہا اس کے لیے مفعول فی ہو جائے گا، اور اطفالھا اس کے لیے مفعول بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مجہول کے ساتھ ہو تو او علی صیغۃ المجہول المؤنث، یا پھر کیا ہو جائے گا، تزجا ہوگا، یزجی خلفہا اطفالھا کی ترکیب تو یہ ہے، یزجی فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، اور اطفالھا مفعول بھی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ہم یوں پڑھ لیں، تزجا خلفہا اطفالھا، تو تزجا یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا، مجہول کا ہو جائے گا، اور یہ جو اطفالھا ہے یہ اس کے لیے نائب فاعل بن جائے گا، او علی صیغۃ المجہول المؤنث، یا مجہول مؤنث کے صیغہ کے ساتھ، واطفالھا مرفوع، اور اطفال اس کے لیے مرفوع ہو جائے گا، علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس طور پر کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ بن جائے گا۔ باقی یہ اطفالھا ہے یا اطفالھا ہے، تو پورا قصیدہ جب سامنے آئے گا پھر ہی پتہ چلے گا۔ وہ حقیقت الامر، اور امر کی حقیقت، لا تنکشف، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، الا بعد معرفت حرکت حرف الروی من القصیدۃ، حرف روی کے معلوم ہونے کی وجہ سے قصیدہ سے۔ حرف روی سے مراد ایک تو آخری حرف ہوتا ہے، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو حرف روی، تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر زبر ہے یا وہاں پر پیش ہے۔ اگر زبر ہے تو اطفالھا ہو جائے گا، پھر یزجی ہوگا، اگر وہاں پیش ہے تو اطفالھا ہو جائے گا، پھر آگے یزجی نہیں رہے گا بلکہ تزجا بن جائے گا۔